میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر خیر اور شر کے مادے کو پیدا فرمایا ہے۔ انسان کے اندر آنے والے خیالات خیر کے بھی آتے ہیں اور شر کے بھی آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں راستوں کی طرف رہنمائی کر دی ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ایک راستہ خیر کا ہے اور اس کا انعام بھی خیر ہی ہے، اور ایک راستہ برائی اور شر کا ہے، اس کا سزا، اس کی جزا بھی برائی ہے۔ اور انسان کو یہ اختیار دے دیا ہے وہ اپنے اختیار سے جس راستے کو بھی چناؤ کر لے۔ اگر وہ خیر کے راستے کا چناؤ کرتا ہے اسے ہمیشہ کی کامیابی، ابدی نعمتوں کے اس کے ساتھ وعدے ہیں۔ اگر وہ شر کے راستے کو اختیار کرتا ہے تو اس کے ساتھ، اس کے بدلے اس کے لیے بڑی سخت وعیدوں کا اعلان ہے۔ ہر انسان کے اندر اللہ پاک نے ایک نفس رکھا ہے جو انسان کو نیکی پر بھی ابھارتا ہے اور برائی پر بھی ابھارتا ہے۔ اگر قرآن کریم میں غور کریں تو قرآن کریم ہمیں نفس کی 3 قسمیں بتاتا ہے کہ انسان کے اندر جو نفس ہے وہ 3 طرح کا ہے۔ ایک نفس جو انسان کو برائی پر ابھارتا رہتا ہے، برائی کی ترغیب دیتا رہتا ہے، جسے نفس امارہ کہتے ہیں۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ یوسف علیہ السلام کے اوپر جب الزام لگا تھا اور زلیخا نے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی تو یوسف علیہ السلام اس الزام سے بری تھے، لیکن پھر بھی یوسف علیہ السلام کو جیل میں بند کیا گیا۔ پھر مصر کی عورتوں نے کہا، پھر زلیخا نے خود اقرار کر لیا۔ اس موقع پہ یوسف علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تھی، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے نفس کی گارنٹی نہیں دیتا، نفس تو ابھارتا ہے برائی کی طرف، ہاں الا ما رحم ربی، جس پر اس کا رب رحم کر دے، وہ اپنے اس نفس کے تقاضے کو پورا کرنے سے رک جاتا ہے۔ تو ایک نفس انسان کے اندر ایسا ہے جو انسان کو برائی کی دعوت دیتا ہے، برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، اسے نفس امارہ کہتے ہیں۔ اور ایک نفس ایسا ہے جو اسے برائی کرنے پر ملامت کرتا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ نفس لوامہ، جب انسان برائی کرتا ہے وہ اسے ملامت کرتا ہے کہ تو گناہ کر رہا ہے، تو برائی کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا کسی نے، یا رسول اللہ برائی، نیکی اور برائی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نیکی تو حسن اخلاق ہے، اور برائی کرنے کے بعد جو تیرے دل میں کھٹکے کہ اس میرے کام کا کسی کو پتہ نہ چل جائے، وہ برائی ہے۔ تیرا برا عمل کرنے کے بعد تیرے دل میں یہ خواہش ہو کہ میرے اس عمل کا کسی دوسرے کو پتہ نہ چلے، میرے باپ کو پتہ نہ چلے، میرے بھائی کو پتہ نہ چلے، میری بیوی بچوں کو پتہ نہ چلے، وہ برائی ہے۔ تو نفس لوامہ اسے ملامت کرتا ہے کہ تو برائی کر رہا ہے، کبھی خیر کی طرف لے جاتا ہے، کبھی برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور ایک ایسا نفس ہے جو اسے خیر ہی کی طرف دعوت دیتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ اسی نفس سے اللہ تعالیٰ موت کے وقت خطاب فرما رہے ہیں۔ جب انسان محنت کر کے اپنے نفس کو نفس مطمئنہ پر لے آتا ہے کہ اس کے اندر کے جذبات
خیر اور بھلائی کے پیدا ہوتے ہیں، اس کے خیالات اور تصورات نیکی کی طرف جاتے ہیں، نیکی کی طرف، بھلائی کی طرف، خیر کی طرف اس کے قدم اٹھتے ہیں۔ اس کے اندر برائی کا تقاضا یا تو پیدا نہیں ہوتا، یا پیدا ہوتا ہے تو بہت کم پیدا ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ اس سے موت کے وقت خطاب ہوتا ہے، جب انسان محنت کر کے اپنی زندگی نفس مطمئنہ پر گزارتا ہے، پھر اسے کتنی خوشی ملتی ہے، موت کے وقت کتنی خوشی ملتی ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ اس نفس مطمئنہ سے خطاب فرما رہے ہیں، اے نفس مطمئنہ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، میرے نیک بندوں میں چلا جا۔ اور اس کے بعد فرمایا وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا۔ اس نفس مطمئنہ کے لیے خوشخبری ہے، سب سے پہلے داخلہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، اور انہی نیک بندوں کے ساتھ جنت میں داخلہ ہے، وادخلی جنتی۔ تو نفس اندر کے وہ جذبات اور خیالات ہیں جو انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ انسان کی پیدائش اصل میں خیر پر ہی ہوتی ہے، یہ تو حالات، واقعات، زمانہ اسے نفس امارہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر ماننے کی صلاحیت ہوتی ہے، اس کے اندر خیر کے جذبات ہوتے ہیں، اس میں اچھائی کے جذبات ہوتے ہیں، لیکن اس کے والدین اسے یہودی بنا لیتے ہیں، نصرانی بنا لیتے ہیں، عیسائی بنا لیتے ہیں، مجوسی بنا لیتے ہیں۔ یہ ماحول سے تبدیل ہوتا ہے۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ زمانہ، یہ معاشرہ، گھروں کا ماحول بچے کو نفس امارہ پر کھڑا کر دیتا ہے۔ اب اس بات کی محنت ہر انسان کے ذمے ہے کہ وہ اپنے نفس کو نفس مطمئنہ پر لے کر آئے۔ نفس امارہ تو برائی کی دعوت دیتا ہے، اور یہاں تک انسان پہنچ جاتا ہے برائی کرنے کے بعد اس کے دل میں خیال نہیں آتا کہ میں نے برا کام کیا ہے، بلکہ بعض لوگ برا کام کرنے کے بعد خوش ہوتے ہیں اور اسے صحیح سمجھتے ہیں۔ اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے انسان کا کہ ادھر سے گناہ، ادھر سے حرام کاری، ادھر سے بدکاری، ادھر سے بے حیائی، اور وہ اسے جائز کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، سود کو جائز کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اپنے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے کہ یہ میں اس لیے کر رہا ہوں، اور اس کا نفس اسے ہیلے بہانے بنا کر دے رہا ہوتا ہے کہ تیری مجبوری ہے، تو نے اس لیے یہ حرام کام کیا ہے، تیرے لیے عذر ہے، تو نے اس لیے حرام کام کیا ہے، میں نے حرام کام کر لیے تو کیا وہ ساری دنیا کر رہی ہے، میں نے حرام کھا لیا تو سب کھا رہے ہیں۔ یہ کون کہتا ہے؟ نفس امارہ اسے کہتا ہے، کیونکہ اس کا کام ہی برائی پر کھڑے کرنا، برائی کے خیال پیدا کرنا، گناہ کے خیال پیدا کرنا۔ جب انسان تھوڑی سی محنت کرتا ہے وہ اسے نفس لوامہ پھر بن جاتا ہے۔ محنت کرنے سے نفس امارہ سے انسان کا اندر نفس لوامہ بن جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر گناہ کرنے پر وہ ملامت کرتا ہے، اس کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے میں نے گناہ کیا ہے، احساس پیدا ہوتا ہے، سوچتا ہے، معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، دعا مانگتا ہے یا اللہ یہ گناہ میری زندگی سے نکل جائے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کے لیے مشورہ کرتا ہے کہ میری زندگی میں یہ گناہ کیسے نکل جائے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب نفس امارہ سے نفس لوامہ بن جاتا ہے اور پھر مزید محنت کرتا ہے، پھر نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، پھر اس کی زندگی خوبصورت بن جاتی ہے، پھر اس کا نفس اسے اچھائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اگر کبھی نفس غالب آ بھی جائے، گناہ ہو بھی جائے، تو اسے توبہ کے بغیر چین نہیں آتا۔ شیخ الحدیث مولانا ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نیک لوگوں سے اولاً گناہ ہوتا نہیں جلدی،
ان کی حفاظت کی جاتی ہے، لیکن ابھی اگر کبھی نفس ان کے اوپر غالب آ بھی جائے، گناہ ہو بھی جائے، تو فرمایا ان کی توبہ بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، ان کی توبہ بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ ان سے ایک سنت عمل چھوٹ جائے اس پر بھی انہیں پریشانی ہوتی ہے۔ ایک بزرگ رو رہے ہیں بیٹھے، کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں میری آج تکبیری اولیٰ فوت ہو گئی، میری آج جماعت سے نماز رہ گئی، لوگ مجھ پہ افسوس کرنے نہیں آ رہے، کوئی مر جائے تو لوگ تعزیت کرنے جاتے ہیں، میرا اتنا بڑا آج نقصان ہوا ہے، اتنا بڑا نقصان ہوا ہے، میری نماز رہ گئی، لوگ افسوس کرنے نہیں آ رہے۔ ایک بزرگ نماز پڑھنے آ رہے ہیں مسجد کی طرف، نیک ہیں، اللہ والے ہیں، تو لوگ نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں، تو انہوں نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ نماز ہو گئی ہے؟ تو وہ کہنے لگے ہاں نماز تو ہو گئی ہے۔ وہیں سر پکڑ کے بیٹھ گئے، اوہ آج میری تکبیر اولیٰ رہ گئی، آج میری جماعت سے نماز رہ گئی۔ بڑے پریشان ہوئے، بڑے نادم ہوئے، بڑے پشیمان ہوئے۔ تو جن سے پوچھا تھا وہ کہنے لگے میں نے جماعت سے نماز جو پڑھی ہے اس کا ثواب تم لے لو، اور جو اس ندامت پہ اللہ نے تمہیں جو ثواب دیے وہ مجھے دے دو۔ ندامت پہ، شرمساری پہ بھی اللہ اجر عطا فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو پتہ ہے کہ مجھ سے میرے اللہ کا حکم ٹوٹ گیا ہے، جیسے میرے اللہ نے مجھ سے حکم کا مطالبہ کیا تھا۔ اللہ کا مطالبہ یہ ہے نماز اہتمام سے ہو، وقت میں ہو، جماعت سے ہو، مسجد میں ہو۔ یہ نماز سب سے خوبصورت نماز ہے، یہ نماز سب سے اعلیٰ نماز ہے۔ یہ کیا نماز ہے؟ کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، کبھی وقت پہ پڑھ لی کبھی بے وقت پڑھ لی، کبھی گھر میں پڑھ لی کبھی جماعت سے پڑھ لی۔ یہ اہتمام نہیں ہے، یہ خشوع نہیں ہے، یہ خضوع نہیں ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان کے لیے تو خرابی ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہے۔ پڑھ نماز رہے ہوتے ہیں، حساب دکان کا چل رہا ہوتا ہے، پڑھ نماز رہے ہوتے ہیں، خیالات دنیا کے آ رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ امام نے سورت کون سی پڑھی۔ آج ہماری نمازوں کا یہ حال ہے، اور دعوے ہمارے بڑے بڑے ہیں۔ تو جب انسان محنت کرتا ہے یہ نفس امارہ سے لوامہ بن جاتا ہے، لوامہ سے مطمئنہ بن جاتا ہے۔ اور مطمئنہ کیسے بنے گا؟ کیسے بنے گا؟ اس کے متعلق قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ انسان نے اپنے نفس کو امارہ سے لوامہ سے مطمئنہ پر لے کے آنا ہے کہ اس کا نفس اس سطح پہ آ جائے کہ اسے نیکی کے خیال آئیں، نیکی کے جذبات آئیں، اچھے خیالات آئیں، یہ نفس مطمئن نہ بن جائے۔ تو قرآن اس کے لیے ایک خوبصورت نسخہ بتاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اگر آپ اس نفس کو مطمئنہ بنانا چاہتے ہو، اور جب نفس مطمئنہ ہوتا ہے پھر اس نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے۔ قد افلح من تزکا، کامیاب، یقیناً کامیاب۔ قد کا معنی یقیناً، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ تزکیہ کیا ہے؟ اندر کو صاف کر لیا۔ ظاہر کو تو سبھی صاف کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لباس اچھا کرنے میں، جسم کو خوبصورت بنانے میں، چہرے کو خوبصورت بنانے میں، ظاہری ٹیپ ٹاپ، ظاہری زیب و زینت پہ سبھی لوگ لگے ہوئے ہیں، لیکن اندر پہ کوئی محنت نہیں کرتا، جبکہ اندر کی محنت ظاہری محنت سے زیادہ ضروری ہے۔ اندر کی پاکیزگی ظاہری پاکیزگی سے زیادہ ضروری ہے۔ اور ظاہر میں تم پاک صاف نہیں رہو گے، کیا نقصان ہوگا؟ بیماری لگ جائے گی اور مر جائے گا، یہی ہوگا۔ لیکن اگر اندر صاف نہ ہوا تو یہ اندر کی بیماریاں قبر میں ساتھ جائیں گی، یہ نقصان پہنچائیں گی۔ اگر اندر حسد چلا گیا، تکبر چلا گیا، بغض چلا گیا، نفرت چلی گئی، دنیا کی محبت چلی گئی، دنیا کا لالچ چلا گیا، دنیا کی ہر ساتھ لے کے چلا گیا، یہ قبر کے کیڑے مکوڑے اس کو تکلیف دیں گے، اس بیماریوں کا حساب ہوگا۔ ظاہری پاکیزگی نہیں ہوگی، دنیا سے چلا جائے گا، بیماری لگے گی۔ اندر کی پاکیزگی نہ ہوئی تو نقصان بڑا ہے۔ امام العارفین حضرت مولانا محمد عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اندر پاک کرنا باطنی بیماریوں کا علاج اتنا ضروری ہے کہ اگر انسان
ظاہری طور پہ بیمار ہو جائے تو وہ ظاہری جو بیماریاں ہیں وہ مرنے سے ختم ہو جاتی ہیں. جسمانی بیماریاں مرنے سے ختم ہو جاتی ہیں. کوئی تکلیف تھی جسمانی طور پہ مرنے سے ختم ہو گئی, لیکن روحانی بیماری مرنے سے بھی ختم نہیں ہوتی. لیکن کون کرے گا تزکیہ؟ کون انہیں صاف کرے گا؟ قرآن کہتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. قسمیں اٹھا کر فرمائیے بات, کئی قسمیں. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, ہم نے نفس کو درست بنایا ہے, اور اس نفس میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, نیکی کا خیال بھی آتا ہے, برائی کا خیال بھی آتا ہے. لیکن کامیاب کون ہے؟ قد افلح من زکاها, جس نے اس نفس کو پاکیزہ بنایا, اس نفس کو پاک کر لیا تکبر سے, حسد سے, بغض سے, دنیا کی محبت سے, دنیا کے لالچ سے, دنیا کے حرص سے, غیبت سے, جھوٹ سے, فراڈ سے, رشوت سے, حرام کاری سے, بے حیائی سے, زنا سے, جس نے ناجائز محبتوں سے, ناجائز عشق سے اپنے اس اندر کو صاف کر لیا. زکاہا, وہ قد افلح من زکاہا, وہ کامیاب ہے. اگر یہ سب کچھ ساتھ ہی رہا تو وقد خاب من دساہا, بڑی خرابی ہے, پھر بڑی خرابی ہے. ہم نے اس کو پاک کرنا ہے. پاک کرنے کا جو نسخہ میں نے قرآن نے دیا ہے, پہلا نسخہ یہ دیا ہے, اے ایمان والو تقوی والے بنو. اگر تقوی چاہتے ہو, تمہیں تقوی والوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. کونوا مع الصادقین, متقی بننا چاہتے ہو, نفس مطمئنہ پر آنا چاہتے ہو, تزکیہ چاہتے ہو, تو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس لیے کہ صحبت سے انسان کی زندگی میں انقلاب آتا ہے. قیامت کے دن افسوس کرے گا, وَيَوْمَ يَعْزُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کاش فلاں کو میں دوست نہ بناتا, فلاں کی دوستی نے مجھے برباد کر دیا, فلاں کی دوستی نے مجھے خراب کر دیا, فلاں کی دوستی نے مجھے شرابی بنا دیا, فلاں کی دوستی نے مجھے بے نمازی بنا دیا, فلاں کی دوستی نے مجھے جھوٹا بنا دیا, کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا. یہ پھر کہے گا یہ انسان. اس لیے اپنی صحبت, اپنی مجلس, اس کو بدلنا ہے. جب تمہاری صحبت بدلے گی, تمہارا تعلقات بدلیں گے, تو انشاءاللہ اس کی برکت سے تزکیہ ہونا شروع ہو جائے گا, نفس مطمئن بن جائے گا. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. پوری تاریخ اسلام بھری ہوئی ہے. صحابہ کس سے بدلے؟ صحبت سے بدلے. صحابہ مجاہد بھی تھے, صحابہ مبلغ بھی تھے, بڑے بڑے کارنامے انجام دیے, لیکن ان کے ساتھ جو نسبت لگی ہے وہ صحابی کی لگی ہے. نسبت تو کئی تھی ان کے ساتھ, لیکن جو نسبت مشہور ہوئی ہے وہ کون سی نسبت ہوئی ہے؟ صحابی. صحابی کس سے کہتے ہیں؟ صحبت سے. انہوں نے اللہ کے نبی کی صحبت اٹھائی, اور صحبت سے کیسا انقلاب آیا, پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا. کیسی تبدیلیاں آئیں. لوگ کہتے ہیں ہم کیسے نیک بنیں, میرا جھوٹ کیسے ختم ہو جائے, حرام کاری کیسے ختم ہو جائے, غیبت نہیں چھوٹتی کیسے چھوٹ جائے. چاہتے ہیں, لیکن جو نسخہ بتایا جاتا ہے اس پہ عمل ہی نہیں کرتے. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, مجھے تکلیف ہے, ڈاکٹر نسخہ لکھ کے دیتا ہے, یہ کھاؤ, یوں کرو, یوں نہ کرو, یہ پرہیز کرنا ہے, یہ کرنا ہے, صبح ایکسرسائز کرنی ہے, صبح ورزش کرنی ہے, صبح یہ کرنا ہے, شام یہ کرنا ہے, دوپہر یہ کرنا ہے. عمل کر رہے ہیں, کتنی پابندی سے کر رہے ہیں, کتنی ڈائٹ کر رہے ہیں. ڈاکٹر کی ایک ایک بات کو قبول کر کے ایسے سمجھتے ہیں جیسے یہ بات قرآن میں آئی ہے, اتنا یقین کر لیتے ہیں. کیوں یقین ہے, اگر ڈاکٹر کی بات پہ عمل کروں گا تو مجھے شفا یابی ہو جائے گی, میں تندرست ہو جاؤں گا, مجھے صحت مل جائے گی. تو قرآن کی بات پہ بھی جو یقین کرو کہ اگر تم نیک لوگوں کی صحبت اٹھاؤ گے, ان کے دامن کو پکڑو گے, ان کے ساتھ چلو گے, ان کے پاس آنا جانا رکھو گے, تو تمہارا اندر انشاءاللہ صاف ہوگا, تمہارا تزکیہ ہوگا. تمہاری اندر کی بیماریاں جو بڑھ چکی ہیں, جنم لے چکی ہیں, تمہیں نقصان کی طرف لے کے جا رہی ہیں, تمہیں ناکامی کی طرف لے کے جا رہی ہیں, تمہیں جہنم کی طرف لے کے جا رہی ہیں, تمہیں اللہ کی سے بغاوت کی طرف لے کے جا رہی ہیں, اس سے تمہیں شفا یابی مل جائے گی. قرآن کی ایک آیت نہیں 20 آیتیں ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی حدیثیں ہیں. آپ نے فرمایا انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے.
دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، جیسے دوست کہتا ہے ویسے کرتا ہے، جس سے محبت کرو گے اسی کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ ایک صحابی ہے، کہنا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تو نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ اس نے تیاری تو کی ہی ہے، بس مجھے آپ سے محبت ہے اور کوئی تیاری نہیں ہے، صرف میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جس سے محبت کرو گے المرء مع من احب، جس سے محبت کرو گے اسی سے کا حشر ہوگا۔ اب انسان دیکھیں میری محبت کہاں ہے؟ میری محبت تو ایم این اے سے ہے، میری محبت تو ایم پی اے سے ہے، میری محبت تو عمران خان سے ہے، میری محبت تو نواز شریف سے ہے۔ کیسے لڑتے ہیں اپنی سیاسی قائدین کی خاطر، دست و گریبان ہو جاتے ہیں، قتل و غارت تک پہنچ جاتے ہیں۔ ایک شخص کہنے لگا بڑی محبت ہے عمران خان سے۔ میں نے کہا تم دعا کرو اے اللہ قیامت کے دن میرا حشر عمران خان کے ساتھ کرنا۔ آمین ہی نہیں کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا اب آمین بھی کہو، اب آمین نہیں کہہ رہا، اب خاموش ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ محبت سچی نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ دعا کرو، اگر تم اتنے فریفتہ ہو رہے ہو، اتنے تعریفوں کے پل باندھ رہے ہو، میں کسی کو نامینیٹ نہیں کر رہا، کوئی بھی سیاسی قائد ہو، وہ یہ دعا کرے کہ اللہ میرا حشر زرداری کے ساتھ کرنا، کرے گا؟ میرا حشر نواز شریف کے ساتھ کرنا، کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اسے پتہ ہے یہ سارے راستے برائی کے ہیں، یہ سارے راستے شر کے ہیں۔ وہ کرے گا یا اللہ میرا حشر نیک لوگوں کے ساتھ کرنا، میرا حشر نیک لوگوں کے ساتھ کرنا۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ چار لوگ انعام یافتہ ہیں، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ ہم ہر نماز میں اللہ سے مانگ رہے ہیں یا اللہ ان لوگوں کا رستہ نصیب فرما، ان لوگوں کا رستہ نصیب فرما۔ دعا کیا مانگ رہے ہیں اور جا کدھر رہے ہیں؟ دعا کیا مانگ رہے ہیں اور جا کدھر رہے ہیں؟ دعا مانگ رہے ہیں نیک لوگوں کے راستے کی، اور راستہ کس کا ہے؟ راستہ کوئی اور ہے۔ مغرب کی طرف دوڑ لگائی ہوئی ہے اور دعا مانگ رہا ہے یا اللہ مشرق میں پہنچا دے، پہنچ جائے گا؟ جہاں مغرب کی طرف رہا ہے دعا کس کی مانگ رہا ہے؟ مشرق کی۔ بھئی اپنا چہرہ مشرق کی طرف کرو اور اس کی طرف کچھ قدم اٹھاؤ، پھر دعا مانگو، اللہ مشرق میں پہنچا دے گا۔ کچھ قدم تو اٹھاؤ اپنی ترقی کے لیے، اپنی تربیت کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، اپنے تزکیے کے لیے، کچھ دو چار قدم تو اٹھاؤ، نیک لوگوں کی صحبت میں تو آؤ، مجالس میں تو بیٹھو، درس قرآن کی مجلس میں بیٹھو، مجلس ذکر میں بیٹھو، آ کر بات تو سنو، پھر مہینے کے بعد بتاؤ، پھر 5 مہینے کے بعد بتاؤ کہ مجلس سے فائدہ ہوا یا نہیں ہوا، دوائی کھانے سے فائدہ ہوا یا نہیں ہوا۔ جب ایک بندہ نیت ہی نہیں کرتا، ارادہ ہی نہیں کرتا اپنی اصلاح اور تربیت کی، اس راستے کو اختیار ہی نہیں کرتا، اس نسخے پہ عمل ہی نہیں کرتا جو نسخہ ہمیں قرآن بتا رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اعلان کر رہی ہیں، تو پھر میرے عزیزو پھر کیسے چاہتا ہے کہ میں نیک بن جاؤں؟ کیسے چاہتا ہے میری ترقی ہو جائے؟ پھر اس کا ایک خیال ہے اور خیال سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ ڈاکٹری دوائی کا خیال لانے سے فائدہ نہیں ہوتا، حکیم کی دوائی کے خیالات آنے سے فائدہ نہیں ہوتا، اسے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، اسے ڈاکٹر سے مشاورت کرنی پڑتی ہے، ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں، بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے۔ ڈاکٹر روزانہ کہے یہ روزانہ جائے گا، صبح و شام بلائے جائے گا، اسے موت نظر آ رہی ہے، اگر میں نے اس بیماری کا علاج نہ کروایا سامنے قبر ہے، اور جو قبر کے بعد، قبر کے اندر جو حالات پیش آنے والے ہیں اس کی فکر نہیں ہے، جو چیزیں اندر قبر میں نقصان پہنچائیں گی اس کی فکر نہیں ہے۔ اس کی فکر ہوتی تو اس کے چکر نیک لوگوں کی صحبت میں نہ لگتے، مسجد میں نہ لگتے، درس قرآن میں نہ بیٹھتا، مجلس ذکر میں نہ آتا، نیک لوگوں کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ نہ دیتا، ان کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل نہ کرتا۔ اندر احساس ختم ہے۔ کیوں؟ نفس امارہ پہ انسان کھڑا ہے، نفس امارہ تو ہمیشہ برائی کی دعوت دیتا ہے، سارا دن بیٹھ کے موبائل پہ حرام کاری، جائز ناجائز دیکھ رہا ہے، یہ کون اندر پیدا کر رہا ہے؟ اس سے کیا پیدا ہو رہا ہے؟ نفس امارہ بن رہا ہے، ابھار رہا ہے، کیا کچھ دیکھ کر اپنا نقصان، ایمان کا نقصان، روحانیت کا نقصان، دل کا نقصان کر رہا ہے۔ اسے خیال نہیں پیدا ہوتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں،
جب انسان کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے، گناہ کرنے کے بعد اسے خیال ختم ہو جائے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، سمجھو اس کا نفس امارہ پہ آ چکا ہے، اور نفس امارہ کی سزا قرآن بڑی سخت بیان کرتا ہے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے عزیزو، نیت فرمائیں کہ ہم ان راستوں کو اختیار کریں گے جن راستوں پہ چل کے ہدایت ملتی ہے، جن راستوں پہ چل کے تزکیہ ہوتا ہے، جن راستوں پہ چل کے اصلاح ہوتی ہے۔ ہم اپنے اصلاح کے لیے ان مجالس کا رخ کریں گے جن مجالس میں بیٹھ کر انسان کو روحانی سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی حقیقت اور سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔